روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کا 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ ہر ایک بالغ، صحت مند اور عاقل مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کا خوف اور اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جس سے ہمدردی اور ایثار کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل اپنا ہوتا ہے، لیکن روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزہ دوزخ سے بچاؤ کی چیز ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے، دوزخ کے عذاب کے سپر بن کر روکے گا۔ روزے دار کو چاہیے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا روزے دار کو گالی دے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ روزے دار کے منہ کی ہلکی ہلکی بسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہو جاتا ہے۔ 10 گنا بڑھ کر ہر چیز کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب آپ کو بڑھ کر ملتا ہے۔ کبھی 700 تک بھی پہنچ جاتا ہے اور ایک نیکی کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب ایک نیکی آپ کریں گے تو اس کا اگر آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے تو پھر اس کا 700 گنا آپ کو ثواب اس کا لکھا جائے گا۔ لیکن روزہ سب نیکیوں سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی نیکی کا تعلق مخصوص طور پر میرے ساتھ ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ میرے بندے نے کھانے پینے کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا، لہٰذا میں ہی اس کا صلہ اور اجر عطا کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اس کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ باب الریان سے داخل ہونے والوں کو کبھی پیاس کی تکلیف نہ ہوگی۔ لوگوں، جہاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ غنیمت عطا کرے گا، روزے رکھا کرو، تندرست رہو گے، سفر کیا کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ روزہ اور قرآن دونوں قیامت میں شفاعت کریں گے اور روزہ کہے گا کہ میری وجہ سے بندے نے کھانا پینا ترک کیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہو۔ قرآن کہے گا میری وجہ سے یہ رات کو سویا نہیں تو میری شفاعت قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور اس طرح ہماری مغفرت ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہترین عمل بتائیے۔ فرمایا روزہ رکھا کر اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھا کر اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ ان کے گھر میں سے کبھی دن میں دھواں اٹھتا دیکھا ہی نہیں گیا، مگر جس دن کوئی مہمان آ جاتا، افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ افطار کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں وہ دعا آپ کی قبول کر لی جاتی ہے۔ جس نے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا اور بخشا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں خاص طور پر حسب ذیل اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ایک بہت بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کی تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض سے کے مثل ہے، اور اس مہینے کے فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں سے کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ باہمی سلوک اور غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے
جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب تو اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں۔ ارشاد فرمایا صرف ایک کھجور یا دودھ اور پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دینا بھی کافی ہے۔ اس مہینے میں کھجور اول ہے کہ 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ دوزخ کا ہے۔ تو پہلا اول جو ہے، اول جو درجہ آپ کا ہے گا وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو آپ کا ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے، دوزخ سے آزادی۔ تینوں عشرے آپ کے سامنے آتے ہیں، پہلا رحمت کا، مغفرت کا، دوزخ سے آزادی کا۔ اس مہینے میں 4 کام بہت ضروری ہیں۔ 2 تو ایسے ہیں جن سے تمہارا پروردگار راضی ہو جاتا ہے، اور 2 ایسے ہیں جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں۔ ان 4 میں سے ایک کلمہ شہادت ہے، دوسرا آپ نے پہلا جو کرنا ہے وہ کلمے کی کثرت کرنی ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفار یہ کثرت سے کرنا ہے۔ دونوں باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، تیسرے جنت طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یہ 2 باتیں ہیں جو تمہارے لیے نہایت ضروری ہیں۔ روزے دار کو قیامت میں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوگا تو اس کو کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی تاریخ پہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتراف اور اقرار کے بعد اگر 5 وقت کی نماز پڑھوں تو آپ رمضان کے روزے رکھوں اور تمام راتوں قیام کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہیدوں اور صدیقوں کا درجہ ہے۔ لوگ ہمیشہ خبر پر رہیں گے، جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے خیر پہ رہیں گے۔ میری امت ہمیشہ صحیح طریقے پر رہے گی جب تک افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کر لے۔ جو بندہ افطار میں جلدی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ مطلب یہ کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیا جائے، تاروں کے چمکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کھجور سے روزہ کھولا کرو اور اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرو کیونکہ پانی طہور ہے۔ روزہ رکھنے والوں کو جنت میں ایسے صاف شفاف بالا خانے عنایت ہوں گے جن کا ظاہر و باطن سب اس میں نظر آئے گا۔ سحری کیا ہے؟ سحری ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن، سحر کیا کرو، سحور میں برکت ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو سحری کے کھانے پینے پر فرما کر بلایا کہ اے ارباز، مبارک غذا کی طرف آؤ، دوپہر کو تھوڑی دیر سو کر قیام پر آسانی حاصل کرو اور سحر کے وقت کچھ کھا پی لو، روزے پر قوت حاصل کرو۔ سحری برکت کی چیز ہے، سحری کرنی چاہیے، بہت برکت ہے۔ کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھٹ پی لیا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری میں اچھی غذا کھجور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، یہ ہمیں ان سے بالاتر کرتے ہیں، اور یہی ایک چیز ہے سحری جو ہمیں ان سے الگ تھلگ کرتی ہے۔ تو سحری کیجئے، سحری کا اہتمام کیجئے، روزہ رکھیے اور روزے کے بارے میں اپنے بچوں کو اور سب کو ایک آگہی پرووائڈ کیجئے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔